بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو، اور امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین پاک کی برکت سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، 4 یا 5 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ شیر اہل سنت، محبوب عوام، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مفتی سمر عباس قادری صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی محفل پاک کے اندر اسٹیج پر جو ہے وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا۔ دوستان محترم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ ہم لوگ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ مساجد کے اندر دیکھ لو یا محفلوں کے اندر دیکھ لو، آج کل جو ہے وہ روٹین یہ بن گئی کہ یہ میں انشاءاللہ یکے بعد دیگر یہ تمام مختلف موضوعات پر انشاءاللہ ضرور میں جو ہے وہ اپنا کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروں گا کہ نعت خوانوں کے حوالے سے، نقیبوں کے حوالے سے، اور جو ہے وہ یہ جو پیشہ ور خطیب ہیں ان کے حوالے سے، اور یہ جو پیروں کے نام پہ جو ہے وہ جو اپنی دکانداریاں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو آج میں صرف قبلہ مفتی صاحب کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے چونکہ میں بات عرض کرنے سے پہلے یہ گزارش کر دوں، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر رہ کر میں جو بھی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے، ہر ویڈیو کے اندر میرا ایک ہی پیغام ہے، اور میں اکثر اوقات جو ہے وہ محفلوں کے اندر بھی جہاں مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملتا ہے، میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یار سارے امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو کر دین اسلام کا کام کرے، مگر کئی دفعہ جو ہے وہ محفلوں کے اندر معاملات کچھ اس طرح کے ہوئے کہ میں بذات خود خطیب ہوں، امام ہوں، محفلوں کے اندر جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے بھی جاتا ہوں، اور یکے بعد دیگر کئی مرتبہ میرے اپنے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا۔ اکثر اوقات تو یوں ہوا کہ محفل پاک کے اندر جو ہے جناب ہمیں بٹھا کے اکثر علماء کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بٹھا کے جناب آدھی آدھی رات تک علماء کو جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے انتظار کروایا جاتا ہے۔ اور نعت خوان جو ہے، میں نعت پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا اچھا عمل ہے، اس سے جو ہے یہ بڑی اچھی عبادت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی۔ لیکن میرا بھائی، میرا دوست، یہ بات یاد رکھنا، ہم نعت خوانوں کے چکر میں آ کر علماء کی عزت کو کھو بیٹھے ہیں۔ ہم نعت خوانوں کے چکر میں آ کر، میرا کسی نعت خوان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نہ کوئی جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء جو ہے نعت خوان، نعت کیا ہے؟ ہم نعت جو ہے وہ سن کر ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، لیکن میرا بھائی ہم نے کبھی دیکھا ہے اکثر اوقات نعت خوان جو ہے وہ کلین شیپ، اور جناب ان کا دور دور تک دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہمیں دین کے مسائل بتاتا ہے، جو عالم دین حضرات ہے، جس کے پاس دین کا علم ہے، ہم اسے پیچھے کر کے اور 1-2 کے نعت خوان کو جو ہے ہم جو ہے وہ سر فہرست رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جناب یہ ثنا خوان ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ثنا خوانوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ثنا خوان جتنے بھی ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ جو ہے الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے اچھے کردار کے مالک بھی ہے، لیکن میرا بھائی، میرا دوست، یہ بات یاد رکھنا، یہ اس اسٹیج کے اوپر مفتی سمر عباس قادری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ مسئلہ پوچھا گیا، اور مجھے تو یہ ایک سازش لگتی ہے کہ مفتی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، مفتی صاحب کے ساتھ جو ہے ایسے بلا وجہ جو ہے وہ جھگڑا کرنے کے لیے یہ تمام طرح کے معاملات، اور پھر مفتی صاحب کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ نقیب محفل کے ساتھ بھی گفتگو کی،
بیٹا بیٹا کہہ کر بلاتے رہے، اور جو قبلہ شاہ صاحب وہاں موجود تھے، سید زادے ہمارے سر کا تاج ہے، اگر ہمیں زمانے کے اندر عزت ملی ہے تو سید زادوں کی عزت کرنے کی وجہ سے ہمیں مقام ملا ہے، ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے، آپ کے خاندان کے ہر ایک چشم و چراغ کا احترام کرتے ہیں، اور احترام کرنا ضروری اس لیے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سید زادوں کی محبت کا نام ہی ایمان ہے، اور سید زادوں کے ساتھ دشمنی کا جو ہے وہ یہ جو دشمنی کرتا ہے وہ جناب کفر کرتا ہے، وہ جناب جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی دشمنی کرنے والا وہ یہ مت سمجھے کہ میں رسول اللہ کو راضی کر لوں گا، میں اللہ کو راضی کر لوں گا، یعنی اللہ رسول کی محبت آل رسول کی محبت کے اندر ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے شاہ صاحب کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں 2 4 یا 5 مرتبہ یا جتنی دفعہ بھی مخاطب کیا، وہ شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب قبلہ شاہ صاحب کہہ کے، لیکن میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان ابو طالب کے حوالے سے جو ہے وہ امت کا اختلاف ہے، لیکن ہم اسی موضوع پہ جو ہے جو ہمارے اکابرین کا جو تھا وہ موقف تھا، ہمارا وہی موقف ہے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے کہا کہ کیا آج تک کبھی ہم نے کسی اسٹیج پہ حضرت ابو طالب کی حوالے سے ہم نے جو ہے کبھی کوئی مخالفت کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کیوں مخالفت کریں گے؟ اس لیے کہ جس کا دل کرتا ہے جشن کرے وہ اپنے جشن منائے، لیکن اس طرح عام فہم جو ہے وہ مسئلے کو جو ہے وہ اجاگر نہ کیا جائے، جس کی وجہ سے امت کے اندر فتنہ بپا ہو، جس کی وجہ سے جو ہے وہ امت پریشان ہو، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے امت کی مختلف رائے ہیں، کسی نے ساتر الایمان کہا اور کسی نے جو ہے وہ اس طرح کے، ہم جو ہے کبھی بھی ہم نے اپنے اسٹیجوں سے حضرت ابو طالب کی مخالفت نہیں کی، ہم کیوں کریں گے؟ حضرت ابو طالب وہ شخصیت ہے جنہوں نے محبوب خدا کی پرورش کی ہے، جنہوں نے اللہ کے محبوب کو پالا ہے، اور پھر یاد رکھنا اگر ابو لہب صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے اندر اگر اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے تو اسے مرنے کے بعد کسی نے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا حال ہوا، تو اس نے بتایا کہ جب سے قبر میں آیا ہوں عذاب الہی کے اندر گرفتار ہوں، ہاں مگر ایک ایسی نیکی میں نے کی ہے جس نیکی کی بدولت جو ہے وہ قبر کے اندر مجھے اس کا صلہ مل رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ کون سی نیکی تھی؟ اس نے کہا جب میں نے اپنے بھتیجے محمد کی خوشی کے اندر جو ہے جب اپنی لونڈی سویبہ کو میں نے آزاد کیا تھا، ہر سوموار کو مجھے اپنی شہادت والی انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرح کے عذاب سے مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو میرا بھائی یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے خالی ہاتھ تو غیر بھی جایا نہیں کرتے، ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ مسئلہ ہے، ایک عجیب جو ہے لوگوں نے رنگ بنا رکھا ہے اور اس میں الجھنے کی بات ہی نہیں ہے، اور پھر شرم آنی چاہیے کہ جناب یہ اکثر اوقات دیکھنے کی اندر آیا ہے، نعت خانوں نے جو ہے یہ ایک روٹین بنا رکھی ہے کہ جناب علماء کو ذلیل کرتے ہوئے جناب یہ نعت خان نقیب اور 2 نمبر پیر مل کر، 1 نمبر پیر تو علماء کا احترام کرتے ہیں، یہ 2 نمبر پیر مل کر جو ہے یہ علماء کی تذلیل، اور پھر اسی طرح قوالوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو قوال بھی یعنی یہ جناب ایک روٹین بن چکی ہے، نعت خان اگر کوئی اس طرح کا بےہودہ شعر پڑے اور جواب جو ہے وہ جناب خطیب صاحب دیتے ہیں، اگر جناب نقیب محفل کوئی ایسی بات کرے جواب جو ہے وہ جناب خطیب صاحب دیتے ہیں، اگر جناب کوئی قوال جو ہے وہ قوالی کرنے والا اگر وہ کوئی اس طرح کا شعر پڑھ دے یا کوئی اس طرح کی بات کر دے تو جناب جو جواب ہے وہ جناب قبلہ خطیب صاحب آ کے دیں گے۔ میرا بھائی جواب بھی ہم دے اور الٹا نعت خان ہو، نقیب ہو اور جناب قوال ہو، یہ جناب اور 2 نمبر پیر پھر آنکھیں بھی یہ ہمیں نکالتے ہیں، یعنی جب یہ پھنس جاتے ہیں، جب یہ جناب کوئی اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں اور باتیں کرنے کے بعد جب پھنس جاتے ہیں پھر لوگ ہماری طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں، جناب بتاؤ مولوی صاحب یہ مسئلہ کیا ہے؟ میرا بھائی میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات عرض کرتا ہوں تم کس طرف جا رہے ہو؟ خیال کرو،
جناب پیسے لٹانے ہو تو جناب یہ نعت خان تمہیں نظر آتی ہے، پیسے لٹانے ہو جناب تمہیں نقیب نظر آتی ہے، پیسے لٹانے ہو تمہیں 2 نمبر پیر نظر آتی ہے، پیسے لٹانے ہو تمہیں قوال نظر آتی ہے۔ ہر بندے کا اپنا مقدر ہے، میں پیسوں کی بات نہیں کرتا، وہ ان کا نصیب ہے، جو جس کے نصیب میں لکھا ہے اسے ملنا ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی دلداریاں تم نعت خانوں کے ساتھ کرتے ہو، جتنی دلداریاں تم نقیبوں کے ساتھ کرتے ہو، جتنی دلداریاں 2 نمبر پیروں کے ساتھ کرتے ہو، جتنی دلداریاں تم جو ہے قوالوں کے ساتھ کرتی ہو، کیا اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خلوص کبھی اپنے محلے کے امام کے ساتھ بھی کیا ہے؟ جو محلے کا امام ہے اس کے ساتھ تو سلام لینا تمہیں اپنی توہین نظر آتی ہے، اور جناب ان کی خدمت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ارے میرا بھائی، نعت خان جو ہے یہ اللہ کے نبیوں کے دین کے وارث نہیں ہے۔ نعت پڑھنا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مرتبہ ہے، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت مند ثنا خان ہے، جو صرف اللہ رسول کی محبت کے اندر، مال کے نشے کے اندر آ کر نعتیں نہیں پڑھتے، جو اللہ رسول کی محبت کے اندر نعتیں پڑھتے ہیں، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ نقابت بھی کوئی اتنا جو ہے وہ گرا ہوا شعبہ نہیں ہے، نقابت بھی بڑا اچھا اونچا منصب ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو نقابت سمجھ کر کرے، اور یہ جو پیر ہے، پیر طریقت رہبر شریعت، یہ جو ایک پیران عظام، یہ بڑا اونچا منصب ہے۔ اگر کوئی اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے، اگر کوئی بندہ یہ اس شعبے کو لے کر آگے جائے، قوالی ٹھیک ہے، ہمارے جو ہے یہ اس مسلک کے اندر جو ہے اس پر علماء کا اختلاف ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، اگر جن کے ہاں جائز ہے وہ سنتے ہیں۔ قوال بھی ہمارے بھائی ہیں، نقیب بھی ہمارے بھائی ہیں، پیران عظام بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، ثنا خان بھی ہمارے جو ہے وہ قابل احترام ہیں۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا اسٹیج کے اوپر نعت خان مخالفت کرے تو مولوی کی، نقیب مخالفت کرے تو مولوی کی، پیر مخالفت کرے تو مولوی کی، قوال مخالفت کرے تو مولوی کی، اور جب ان میں سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جماعت اہل سنت پہ اٹیک ہوتے ہیں، تو نعت خان سے کبھی کسی نے جا کے فتویٰ نہیں پوچھا، نقیب سے کبھی کسی نے فتویٰ نہیں پوچھا، پیر سے کبھی کسی نے فتویٰ نہیں پوچھا۔ یہ میں 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں، اور قوالوں سے کبھی کسی نے فتویٰ نہیں پوچھا۔ اچھا، فتویٰ بتانے کے لیے، مسئلے بتانے کے لیے علماء کی دہلیز پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اور جناب لنگر لٹانے کے لیے تم ان جناب جن کو نہ نماز کا پتہ ہے۔ اور پھر میں ایسے ایک دفعہ میرے اپنے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں واللہ باللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں اسٹیج پہ بیٹھا اور وہاں میں نے بیان کرنا تھا، اور میرے بیٹھے ہوئے وہاں پہ ایک نقیب محفل جناب وہ بات کر رہا تھا، اور وہاں 4 گھنٹے مجھے بیٹھنا پڑا۔ یعنی جنہوں نے مجھے بلایا تھا ان کی میرے ساتھ بات یہ ہوئی کہ آپ نے آنا ہے، آپ نے جو ہے وہ 10:30 کے بعد جب مرضی آپ آ جاؤ، 11:30 11:15 بجے جو ہے وہ آپ کو ہم نے تقریر کے لیے ٹائم دینا ہے، 1 گھنٹہ آپ کے خطاب کا ٹائم ہے۔ میرا بھائی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ احباب جو ہے نعت خانوں کے رویے کو دیکھ کر، نقیبوں کے رویے کو دیکھ کر میری بات کی تائید کریں گے۔ اور میں جناب وہاں 11 بجے جا کے بیٹھا، اور جناب مجھے تقریر کا موقع ملا، میں واللہ باللہ میں ظہر کی نماز کے وقت 1:30 بجے اٹھ کے چلا گیا، اور پھر جناب میں ظہر کی نماز پڑھ کے پھر گیا، اور پھر جناب 2:30 بجے جو ہے 1:30 بجے ظہر کی نماز، ان کو نماز کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھی، نماز کے ساتھ کوئی غرض نہیں، کوئی نماز پڑھے۔ اور وہ اسٹیج پہ بیٹھ کے مجھے جس وجہ سے دکھ آیا، اور میں نے ہاتھ جوڑ کر بعد میں لوگوں سے کہا، میں نے کہا واللہ باللہ اللہ کو گواہ بنا کے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ دکھ ہے ہمارے اندر، ہم روئیں تو کس کے سامنے روئیں، ہم کریں تو کیا کریں، ان لوگوں نے ہمیں اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یعنی یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے علماء کو ان لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے، اور وہ نقیب محفل وہ بے باک اپنا گلا پھاڑ کر کہہ رہا تھا، ارے ان مولویوں کی نمازوں پہ نہ جانا،
یہ مولویوں کی نمازیں کیا ہیں؟ نمازیں تو جناب مولا حسین کی ہے، نماز تو جناب مولا حسن کی ہے، نماز تو جناب مولا علی کی ہے، نماز تو جناب محمد مصطفیٰ کی ہے۔ میں نے بعد میں ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کہا بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں امام حسین کے مقابلے میں ہیں، ہماری نمازیں مولا علی کے مقابلے میں ہے؟ واللہ باللہ ہم ان کے نوکر ہیں، ہم نے ساری زندگی ان کی نوکری کرنی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ مقابلہ بازی نہ کرواؤ۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں؟ ہم کیا، ہماری اوقات کیا ہے؟ لیکن کیا اگر ہم امام حسین جیسی نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہم نماز پڑھنی چھوڑ دیں؟ اگر ہم مولا علی حیدر کرار جیسی نماز نہیں پڑھتے ہم نماز پڑھنی چھوڑ دیں؟ یہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ علماء کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس لیے نعت خان اپنی اوقات میں رہیں، نقیب اپنی اوقات میں رہیں، اور یہ 2 نمبر پیر اپنی اوقات میں رہیں، قوال حضرات اپنی اوقات میں رہیں، اسٹیج پہ آؤ، سناخانی کرو، نقابت کرو، صدارت کرو۔ جو 2 نمبر پیر جو ان کے ساتھ عقیدت کرنے والے ہیں، یہ قصور تو ہماری عوام کا ہے جو ان کو بلاتے ہیں، یعنی اور پھر میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا، میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا، میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا۔ اوہ ظالم تو کیا بن گیا ہے؟ 20 سال سے رسول اللہ کی ثناخوانی کر رہا ہے، ارے تیرے چہرے پہ سنت رسول تو سجی رہی، تو کیا بن گیا؟ 5 وقت کا نمازی تو بنا نہیں ہے، اور پھر اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ انہوں نے پلندے بنائے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ جناب ادھر سے میں اس محفل میں جا رہا ہوں اور میں تجھے فون کروں گا تو وہاں پہ آ جانا، وہاں تجھے بھی ٹائم دلواؤں گا، اور جناب ایک کو موقع ملتا ہے وہ اپنے ساتھ 5-7 مسٹنڈوں کو لے کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر عالم دین کہہ دے مجھے جلدی ہے، میرا بھائی علماء کے دکھ کو سمجھو، علماء کی پریشانی کو سمجھو۔ علماء کسی کی مخالفت نہیں کرتے، ہمیں نعت خان بھی ہمارے سر کا تاج ہے، پیر بھی ہمارے سر کا تاج ہے، نقیب بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو ہے قوال بھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن خدا را ان 2 نمبر لوگوں کی وجہ سے میں پھر بات 2 نمبر کی کر رہا ہوں، جو 1 نمبر ہے جو صرف اصول برکت کے لیے، جو اللہ رسول کی محبت کے اندر جو ہے وہ دین مصطفیٰ کی اشاعت کے لیے رسول اللہ کی محبت کے اندر جو ہے جو نعت پڑھتے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ خواہ کوئی ہو، وہ اپنا ہو، وہ بگانا ہو، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے۔ لیکن میرا بھائی علماء کی توہین نہ کرو، وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے جس نے اپنے جو ہے وہ علماء کی توہین کرتے ہیں۔ رسول اللہ آج لوگ وہ آخر میں جب مفتی سمر عباس قادری صاحب جب وہ اسٹیج سے اٹھ کر جا رہے تھے اور یہ سننے کے اندر آواز آئی جانے دو آج کے بعد نہیں بلائیں گے، بھئی تم نہیں بلاؤ گے ہم پہلے تمہاری چوکھٹ سے کھاتے ہیں، نہیں بلانا نہ بلاؤ، ہم نے تم سے ووٹ لینے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ امت محمدی کے علماء بھی بنی اسرائیل کے علماء کی طرح عوام کے مطابق مسائل کو بیان کرے، ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں پر جو یہ چاہتے ہیں جناب علماء ہمارے جو ہے وہ رویے کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق جو ہے وہ ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر مسائل بیان کرے، تو یاد رکھنا اپنے نوٹ اپنے پاس رکھو، اپنے ووٹ اپنے پاس رکھو، ہم نے تمہیں خوش نہیں کرنا، ہم نے ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر اللہ رسول کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر ہم نے وہی بیان کرنا ہے جس سے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں گے، عرش والا خدا راضی ہوگا۔ کوئی دنیا دار بندہ راضی ہو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی راضی نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، کوئی ہمیں بلائے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی ہمیں نہ بلائے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی یہ مت سمجھے ہم کسی بندے کی وجہ سے نرم گوشہ اختیار کریں گے، ہم جناب اسٹیج پہ بیٹھ کر 2 نمبر نعت خانوں کی طرح 2 نمبر پیروں کی طرح جناب ان دولت مندوں کی جو ہے جناب ان کے تلوے چاٹیں گے، ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ عزت کروانی سیکھو، عزت کروانی سیکھو، حد سے نہ بڑھو، کہ پوری امت مسلمہ کے علماء ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر 2 نمبر نعت خانوں کا بائیکاٹ نہ کریں۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں،
رسول اللہ کی ثناخوانی کا صدقہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے گا، اللہ انہیں 5 وقت کا نمازی بنائے گا، اللہ انہیں جو ہے وہ اپنے چہرے پہ سنت سجانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ تو ہمارے گریبانوں تک پہنچ گئے، یعنی مفتی صاحب کتنی محبت سے ان کی بات کا جواب دے رہے تھے، بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی کہہ رہے تھے، اور وہ آگے سے کس طرح جو ہے وہ ایسے جیسے مفتی صاحب اس کے زر خرید غلام ہیں۔ میرا بھائی ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، سید زادوں کا ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ پچھلے جمعے کی بات ہے، میں نے جمعے کے اندر یہ آج چونکہ محرم الحرام شریف کے یہ مہینے کے ایام تھے، آج سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، ہم جو ہے یہ ہم تو برسر ممبر ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی اولاد کی عزت کرو، پیروں کی عزت کرو، نعت خوانوں کی عزت کرو، نقیبوں کی عزت کرو، خطیبوں کی عزت کرو، اور جو ہے وہ قوالوں کی عزت کرو، یعنی جو اس مکتبہ فکر کے ساتھ بتا، میں تو یہ تو سارے اپنے ہیں، میں تو جو بیگانے ہیں میں نے تو کبھی ان کی بھی مخالفت نہیں کی، مگر دکھ ہوتا ہے اگر کسی بلانے والوں کو بھی چاہیے، بلانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ اس طرح کا رویہ اپنائیں، وہ بھی غور کریں، وہ بھی دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر نعت خان کو بلانا ہے اس کو بلاؤ، جی بسم اللہ، وہ آپ کی مرضی ہے، نقیب کو بلانا ہے بلاؤ، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن نقابت والے کے جو ہے اور نعت خوانی والے کے جو ہے یہ ان کے محبت کے اندر جو ہے وہ کسی عالم دین کی تذلیل نہ کرو، کسی عالم کو دکھ نہ دو، کسی عالم کو تکلیف نہ دو۔ ان لوگوں نے تو 4 شعر رٹ لیے اور رٹنے کے بعد جو ہے ہر جگہ پہ جا کے یہ پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی علماء کی زندگیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، علماء کی زندگیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، علماء نے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، ہر نت روز جو ہے وہ نئے مسائل عوام کے سامنے پیش کرنے ہوتے ہیں، اس لیے خدا را علماء کے وقت کی قدر کرو، علماء جو ہے یہ قوم و ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں، اس لیے علماء کے ساتھ محبت کرو۔ یہ میرا بات کرنا واللہ باللہ میرا اللہ جانتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں یہ صدق کے دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ مجھے قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ جو وہاں پہ رویہ ہوا تو مجھے اس بات سے دکھ ہوا، اور یہ قبلہ مفتی صاحب کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ اکثر اوقات اسٹیجوں کے اندر دیکھنے میں ملتا ہے، جناب نعت خان ایک آتا ہے وہ اپنے ساتھ پوری جو ہے وہ پارٹی کو بلا لیتا ہے، نقیب محفل آتا ہے وہ اپنے ساتھ 2-4 ساتھیوں کو نعت خانے کے لیے بلا لیتا ہے۔ میرا بھائی بلاؤ، لیکن کم از کم علماء جو ہے جس نے بلایا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ پہلے ان کو بتاؤ بھائی مجھے گھنٹہ چاہیے، مجھے 2 گھنٹے چاہیے، وہ بلاتا ہے وہ خود بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، بلا کے اب میں کروں تو کیا کروں، اور پھر نعت خانوں کے کپڑے کھینچتے کھینچتے بندہ تھک جاتا ہے، پاؤں کو ہاتھ لگاتے لگاتے تھک جاتا ہے، ٹانگوں کو دباتے دباتے تھک جاتا ہے، اخیر کیا ہوتا ہے جو ہے زبردستی جو ہے وہ میک ہاتھ سے چھیننا پڑتا ہے، اور جب میک چھینتے ہیں اور پھر جناب کیا ہوتا ہے مخالفت شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی جتنا ٹائم تمہیں گھر والوں نے دیا ہے اپنے ٹائم کا خیال کرو، اور میری تو یہ روٹین ہے، اور میں اکثر اوقات اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اگر گھر والوں نے آپ کو آدھا گھنٹہ دیا، آپ 25 منٹ پہ اپنی گفتگو مکمل کر دو، اگر ان کے اندر کوئی دلچسپی محبت ہوئی وہ دوبارہ پھر کبھی آپ کو بلا لیں گی۔ ایسے نعت خان یہ جناب ایک شعر یہ اس کی فرمائش ہے، ایک شعر اس کی فرمائش ہے، ایک شعر اس کی فرمائش ہے، یہ جب وقت کا کوئی خیال نہیں، وقت کی پابندی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، میں خدا را پھر بھی ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ واللہ باللہ اللہ ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائی مسلک پہ جو ہے یہ طرح طرح کے روز کو ہر روز جو ہے یہ نئے بہتان لگ رہے ہیں۔ ایک یہ ہماری جماعت اہل سنت ہے، یہ پہلے ٹوٹ کر کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، سارے مل کر نعت خان ہوں، نقیب ہوں، پیر ہوں، قوال ہوں، علماء ہوں، اور یہ عوام اہل سنت ہو، سارے مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر آقا علیہ السلام کے ناموس رسالت اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے سارے مل کر جو ہے وہ سفر کرو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔